بریک کے بعد خوش آمدید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح پی ایم صاحب اور وفاقی حکومت نے کہا تھا یکساں تعلیم ہوگی پورے ہی پاکستان میں، بہت بڑا یہ بھی چیلنج ہے۔ گھر لوگوں کو ملنا تو شروع ہو گئے، لیکن 50 لاکھ کا ٹارگیٹ وہ بھی اچیو کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہوگا نہیں ہوگا، ہماری نیک خواہشات ساتھ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عادل صاحب، بینگ ایجوکیشنسٹ، یکساں تعلیم کیا اتنا آسان ہے کہ جس طرح بھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ 2 سال رہ گئے، تو کیا یہ یکساں تعلیم اب ہوگی کہ ہر غریب بچہ او لیول اے لیول ہے تو پھر فیڈرل ہے تو پھر پرائمری، مطلب کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ گورنمنٹ آلریڈی 3 بجٹ اپنے پاس کر چکی ہے، اور یہ گورنمنٹ کا اب 4تھا بجٹ ہوگا۔ انسٹیٹ کہ ہم ریفارمز کی بات کریں جس میں اوبیسلی پریورٹی ہماری ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ رائٹ ناؤ جو ہے وہ اوبیسلی ریونج گیم کھیل رہی ہے، اور لوگ، یوتھ اور جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریفارمز ہوں پاکستان میں۔ وہ نہ تو آصف زرداری صاحب کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کسی لیڈر کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہی چاہتے ہیں کہ ملک میں پروگریس ہو، اور ملک میں پروگریس کب ہوگی؟ جب ریفارمز ہوں گے۔ ملک میں پروگریس کب ہوگی؟ جب آپ بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں پہنچائیں گے، بچوں کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی پہنچائیں گے۔ دنیا بھر میں ایجوکیشن ریوائیو ہو چکی ہے، ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ گریٹر لیول پر ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے، اور پاکستان میں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ کیا سندھ بورڈ ہے، کیا آغا خان بورڈ ہے، کیا ٹیکنیکل بورڈ ہے، کیا فیڈرل بورڈ ہے، اور پھر اس کے بعد اوبیسلی جس سبجیکٹس میں ہم ڈیل کرتے ہیں، جن ایریاز میں ہم ڈیل کرتے ہیں، او این اے لیولس۔ ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر آج ایک مڈل کلاس پیرنٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو میٹریکولیشن سسٹم میں نہ ڈالوں، میں اس کو میٹرک انٹرمیڈیٹ میں نہ ڈالوں، بیکاز یہ سسٹم پرانا ہو چکا ہے، آبسلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف جو آپشن اویلیبل ہے وہ مہنگا آپشن اویلیبل ہے کہ وہ او این اے لیولس کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ اس کی کوئی ریکگنیشن ہے، وہ ریناؤنڈ ہے، اور ایٹ لیسٹ ہمارا بچہ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر سنگل کریکولم امپلیمنٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ گورنمنٹ نے لاسٹ ایئر مارچ میں اناؤنس کیا تھا کہ مارچ 2021 جو ابھی اپریل گزرا، اس اپریل کا وعدہ تھا کہ ہم اس میں جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ امپلیمنٹ کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ اس سے پہلے جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں، اگر ہم اس میں ہی امپروومنٹ لے آئیں تو میرے خیال سے جو بچہ یا جو پیرنٹس یا جو ماں باپ آج اپنے بچوں کو زیادہ فیس دے کر او این اے لیولس کی پڑھائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے ایگزسٹنگ سسٹم کو بیٹر کر لیں، اگر جو گورنمنٹ اسکولز آلریڈی ان پلیس ہیں ان میں اگر امپروومنٹ لے لیں، تو میرے خیال سے کسی آپ کو سنگل کریکولم کی ضرورت نہیں چلے میں آگے بڑھتا ہوں، شہادت عوان کے پاس بھی آتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے بزنس کمیونٹی سے بیٹھے ہوئے عابد مرکزی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ، کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، آپ کے مسائل اور بزنس کمیونٹی، بہت ساری توقعات تھیں جو کہ پوری کچھ ہوئی ہیں کچھ نہیں ہوئی۔ کنسٹرکشن انڈسٹریز کو تو ایمنسٹی ملی، مراعاتیں ملی۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آگے آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچے گی، باقی جتنی انڈسٹریز ہیں ان کے لیے، اور کیا پیغام، کیا ایڈوائز کریں گے وفاقی حکومت کو؟ دیکھیں، میں 2 پہلو سے بات کروں گا کہ پہلے سینیٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ آپ پرابلمس تو بہت ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر میری انڈسٹریز کے حوالے سے اب دیکھا جائے تو اس وقت ان امپلائمنٹ ریشو اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا ہر آدمی جو ماسس پہ ہے وہ اپنے روزی کے لیے اتنا پریشان ہے کہ وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ دھیان ہی نہیں دے سکتا۔ آپ اے لیول او لیول کو چھوڑیں، ہمارے یہاں جو نارمل تعلیم ہے وہ بھی بچہ نہیں دلا سکتا، اور میڈیکل کی فیسلٹیز ہماری گورنمنٹ کی ہمارے سامنے ہے، اس میں جو حد تک ہے، مگر اس کے علاوہ اگر آپ نارمل آدمی ہیں تو وہ اگر اچھے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا ڈاکٹرس کے، پھر اس کی فیس دینا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اب یہ عادل بھائی اور سینیٹر صاحب نے ایک بہت اچھا ایک فوکس کیا کہ یہ سب چیزیں صحیح کیسے ہوں گی۔ سب سے بڑا صحیح کرنے کا ذریعہ انٹرپرینورشپ، کاروبار۔ یہ سب چیزیں صحیح ہوں گی کاروبار سے۔ آپ کاروبار کے لیے ماحول بنائیں گے نا۔ اب میں اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا، نہ سندھ گورنمنٹ کی، نہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، نہ کسی بھی ایٹماسفیئر کی آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بزنس مین کو نا ایک انوائرمنٹ چاہیے فری اینڈ فیئرلیس۔ دیکھیں، ایکسپورٹ ہو یا لوکل انڈسٹری ہو، ہمیں ایک فری اینڈ فیئرلیس انوائرمنٹ چاہیے کہ ہم کھل کے کاروبار کریں۔ کھل کے کاروبار ہوگا نا تو ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمارے ذریعے اگر ہم 100 آدمی کی فیکٹری چلا رہے ہیں تو ہم 200 کی چلائیں گے، تو ظاہر سی بات ہماری انکم زیادہ ہو جائے گی، تو ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بٹ ضروری ہے کہ آپ ایسا انوائرمنٹ تو بنائیں۔ ابھی تو ایسا انوائرمنٹ ہے کہ اگر ہماری فیکٹری میں جو امپلائی 2 سال یا 3 سال پہلے کام کرتے تھے اسی کو لے کے چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو ایکسپینشن تو ہمارے دماغ میں کہیں ہے ہی نہیں۔ ہم تو اسی گاڑی کو اسٹرگلنگ پہ لے جا رہے ہیں کہ یار یہ گاڑی جو ہم چلا رہے ہیں یہ صحیح چلے، کیونکہ اس وقت ایکسپینشن تو ہمارے خواب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بالکل اپنی سچی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایکسپینشن پلانس کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو آلریڈی ہم ایگزسٹنگ انڈسٹریز چلا رہے ہیں وہ اتنی
बुरी पोजीशन में है कि उसको चलाना मुश्किल है। यूटिलिटीज प्रॉब्लम्स हैं, वन विंडो ऑपरेशन की अभी बात हुई, वो हद नहीं है, 20-20 22-22 एजेंसीज को हम जवाब दे रहे होते हैं। तो हमारा आधा वक्त तो सुबह से लेके दोपहर तक तो इसी में निकल जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल तक देता हूँ कि हमारी एनवायरनमेंट इतना बुरा है इस वक्त काम करने का कि अगर घर से हम निकलते हैं, फैक्ट्री पहुँचते हैं, तो उसी में हमारा आधा पौना 1 घंटा जो गाड़ी की है वही हमारा इतना हेडेक हो जाता है, ट्रैफिक के स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ, तो वो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट स्ट्रेस तो है ना। वो आगे आपका पॉइंट सेनेटर शहादत आवान साहब, तीसरी बार आप सिंध में इक़्तिदार में हैं, अब मैं आऊँगा कि सिंध का एजुकेशन का हाल क्या है। वाली जो बात थोड़ी सी इजाज़त दें, क्योंकि आपने इतने एजुकेशनिस्ट को बुलाया तो इस पर बात मुकम्मल होनी चाहिए कि देखें पाकिस्तान में मैं जो समझता हूँ ना कि हमारी एजुकेशन जो है ना वो उसके 3-4 जो हैं टायर्स हैं। पहले तो आप देखें गवर्नमेंट की जो एजुकेशन है, उसके बाद जो है प्राइवेट जो एजुकेशन है ओ लेवल ए लेवल, उसके बाद जो है मदरसे हैं, और तीसरे हमारी जो दीनी मदरसे जो मुफ्ती आलिम का गवर्नमेंट का जो सेटअप है इसका है। पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें कि 2013 में हमने कंपलसरी एजुकेशन का सिंध में, आप यकीनन ये पूछना चाहते हैं, हमने उसके लिए लाजमी तालीम के लिए हमने एक कानून पास किया कि जो इसमें 18th अमेंडमेंट में जो 25A में थी उस पाबंदी पे अमल दरामद करवाया जाए। एक तो उसके लिए अब पहले आप देखें कि हम तो खाली कराची को देते हैं। कराची एक ऐसा शहर है, मिनी पाकिस्तान इसको क्यों कहते हैं, कि यहाँ जो कुछ भी हो जाए तकरीबन मैं समझता हूँ कि यहाँ 50% लोग जो है उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में। खता कलामी के लिए मादर शहादत आवान साहब, सीनियर आप पॉलिटिशियन हैं और सेनेटर भी हैं, हमने बुलाने का मकसद भी ये था कि आप आके बता सकें कि सिंध हुकूमत जैसे कि तीसरी बार साहिब इक़्तिदार है, 18th अमेंडमेंट ठीक है आप लोगों का बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, उसके बाद हुकूक बलोचिस्तान पैकेज आपने दिए, 17th अमेंडमेंट थी, तो बहुत सारे काम आपने वफाकी हुकूमत ने किए। अब जब सिंध में आप हैं तो स्कूल भी वही है, जानवर बंधे हुए हैं, मतलब साजिद साहब, आज साहब मैं वो आपको आप सुनना नहीं चाह रहा, आप सुन लें। मेरा कहना ये है कि पहली बात तो ये है कि पहले जो ये अदील साहब को बेहतर पता होगा कि पहले जो सरकारी स्कूल थे उनकी स्ट्रेंथ कितनी थी, उनमें कितने लोग थे, कितने टीचर्स जो है उनकी हमने रिक्रूटमेंट शुरू की। देखें जब किसी का बाप, किसी की माँ पढ़ी लिखी आएगी तो मुल्क और कौम जो है ना यकीनन वहीं से बनेगी। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंपोर्ट कर लें और उसके बाद मुल्क चलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। हमने वो काम शुरू किया। इस वक्त हमारी 100% स्ट्रेंथ जो है, आप सिंध में कहीं पे भी चले जाएं, भले एक कमरे का स्कूल होगा, भले बगैर बाउंड्री की स्कूल होगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि लोग जो है ना उनको कम से कम स्कूल का हम रास्ता दिखाएं ताकि बच्चे किसी किस्म की कोई थोड़ी बहुत तालीम लेनी शुरू करें ताकि काम आगे चले। चले अगर मैं ये कहूँ कि आपने कहा कि मतलब दीवार भी ना हो और हम तालीम के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, ठीक है, अवेयरनेस से बेहतर आपको नहीं लग रहा कि हर साल बजट एलोकेट किया जाता है एजुकेशन को, लेकिन स्कूलों की इमारतें भी वही हैं, फर्नीचर वहाँ है नहीं, तो वो जो बच्चा जब आ रहा है वो क्या देख रहा है? लगता है आपने कभी इंटीरियर की तरफ कभी आप गए नहीं हैं, इस वजह से आप इस तरीके से ये बातें आप कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि वहाँ की जो फ़ी है ना वो इस वक्त भी 100 रुपये है, इस वक्त भी 100 रुपये है। बट गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन लीजिएगा। हम ये समझते हैं, हम लोगों को ये अवेयरनेस देने के लिए हम कहते हैं किसी तरीके से लोग जो हैं स्कूल की तरफ चलें। हमने बस्ते देने शुरू किए, हमने किताबें देनी शुरू की, हमने लंच देना शुरू किया ताकि लोग उस तरफ राग़िब हो जाएं। अब आवाम की रग़बत उस तरफ चल पड़ी है। अब देखें यहाँ पे एक बच्चे मेरे अपने नवासे पोते स्कूलों में जाते हैं तो ये अदील साहब मानेंगे कि हम 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपया एक बच्चे की फरमात फी देते हैं। चलिए अदील साहब, आप मुतमईन हैं? एक गुजारिश सुन ले जी। एक पहली बात तो ये है कि हमने एक स्टार्ट जो है वो लिया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला कौम और मिलत बनेगी। बाकी जो है उन्होंने बात की हेल्थ के हवाले से, आप यकीनन सच को सच लाजमी कहें। इतनी बड़ी कराची है, गुजारिश सुन लें कि 2.5 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान 22 करोड़ का है। आप कहीं पे भी पूरे सूबों को, आप लाहौर, मैं पंजाबी हूँ, आप लाहौर चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, यकीन कर लें, नहीं देखें आप, ये देखें हमारे साथ जुल्म ये है कि अच्छी चीज़ को तंजन कहते हैं, अप्रिशिएट कोई नहीं करता। आप मुझे आप बात सुने, जनाह की बात क्यों नहीं करते हैं, आप टब्बा की बात क्यों नहीं करते हैं, आप बाकी जो हमारे यहाँ के कराची के लोगों ने चैरिटेबल हॉस्पिटल जो बनाए हुए नहीं, देखें गवर्नमेंट के अलावा
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سائبر نائف جو بنایا گیا ہے اس شہر کے لوگ جو ہیں نا ان کو یقین جہاں جہاں ہوتا جا رہا ہے اتنے پیسے دیتے ہیں, ایک ایک وارڈ ایک ایک بلاک ایک ایک شخص جو ہے وہ بنا رہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں آپ مجھے بتا دیں, اپنے جاننے والوں میں سے کوئی بتا دیں کہ کوئی آدمی علاج کے لیے بلوچستان گیا ہو, پنجاب گیا ہو, کے پی کے گیا ہوا دیکھے تو سندھ گورنمنٹ کو ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن میں ہم تھوڑا آگے چلے ہیں, ہیلتھ میں جو ہے ہم تھوڑا سے آگے چلے ہیں, لا اینڈ آرڈر میں ہم بہت آگے چلے ہیں. باقی اس کے علاوہ کراچی اور سندھ ہمیشہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہمانوں کو خوش آمد کہتا رہا ہے, ہم نے خوش آمدید کرا, اور یہی وجہ ہے ڈیلی کے ایوریج 400-500 آدمی کراچی پرماننٹ شفٹ ہوتے ہیں, پرماننٹ شفٹ ہوتے ہیں. بہت اچھا آپ کا سروے ہے. میں چاہوں گا عادل صاحب آپ مطمئن ہیں سندھ حکومت کی کم از کم تعلیم پر کہ جو اسکولوں کا ماڈل اسکول کا قیام بھی اسٹارٹ ہوا تھا؟ میں نے بات کی, دیکھیں جی بات میں عادل صاحب سے شہزاد صاحب اگر ان کو موقع دیں. جی دیکھیں سینیٹر صاحب میرے سینئر ہیں, میں تھوڑا سا ان سے جو ہے وہ ڈس ایگری کروں گا. جی رائٹ ہے سر, جمہوریت ہے. اور ڈس ایگری اس بات سے کروں گا کہ ابھی اگر آپ نے سپریم کورٹ کی رپورٹ پڑھی ہو, جتنا سندھ گورنمنٹ نے پچھلے سالوں کے اندر ایجوکیشن کے اوپر بجٹ ایلوکیٹ کیا اور اسپینڈنگ کی, تو کورٹ تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان سندھ کا ہر بچہ پی ایچ ڈی بن جانا چاہیے تھا. لیکن حال یہ ہے کہ میرے خیال سے ایک اور چیز پہ میں جو ڈس ایگری کروں گا کہ آپ نے کہا کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس گوئنگ ٹو اسکولز وہ انکریز ہو گیا. جی لیکن میرے خیال سے, میری ازمپشن اور میری ایک انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے, نمبر آف اسٹوڈنٹس گوئنگ ٹو گورنمنٹ اسکول وہ ڈکریزنگ ٹرینڈ پر ہے. وہ ڈیفینیٹلی کراچی کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی سر. کراچی میں تو پھر بھی آپ کو کچھ اچھے ماڈل گورنمنٹ اسکول نظر آ جائیں گے, لیکن اگر آپ کراچی سے تھوڑا سا دور جائیں گے تو وہاں پہ تو آپ کو کوئی ماڈل اسکول نظر نہیں آئے گا. کسی بھی دیہات کے اندر, ایون اگر آپ دیکھیں پنجاب میں ایجوکیشن سسٹم از مچ بیٹر دین سندھ. سندھ حکومت پچھلی 3 گورنمنٹ سے یہاں پر ہے, ان کے پاس تو اپوزیشن بھی نہیں ہے, ان کے پاس پچھلے 3 گورنمنٹ کی پاور ہے. اگر وہ چاہتے تو ایجوکیشن کو اپنے سندھ لیول پہ بہت زیادہ ریفارم کر سکتے تھے, جس میں مجھے لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ فیل ہوئی ہے سر. اس کے لیے کوئی سجیشن بھی پھر دیں نا آپ. بالکل سر, سجیشن میں دیکھیں, سجیشن کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر سال اتنے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسامیاں نکلتی ہیں اساتذہ کی, اساتذہ کو سیلریز نہیں ملتی, اور جو اساتذہ بھرتی کیے جاتے ہیں وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہوتے. پہلے تو آپ اپنا ریکروٹمنٹ سسٹم صحیح کریں. جب آپ ایک بندے کو ریکروٹ کریں گے پراپر طریقے سے, اس کو آپ ایک اچھی سیلری پیکیج پہ رکھیں گے, آٹومیٹکلی ایجوکیشن ریفارم ہوگی. میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو بتا دوں. دیکھیں میرے خیال سے پاکستان میں جہاں پر بھی کوئی بچہ گریجویٹ ہوتا ہے, اس کے لیے مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ وہ 1 مہینہ سے لے کر 6 مہینے تک کسی نہ کسی گورنمنٹ اسکول کے اندر ضرور کام کرے. ایڈوائز ہے آپ, میں بالکل ایڈوائز دیتا ہوں. چلیں آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا جو ینگ بلڈ ہے سارا کا سارا, جو بھی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتا ہے, اس کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ یار میں کسی طرح سے نوکری حاصل کر لوں اور میں اپنی جو میں نے پڑھائی ہے اس کو پے بیک کر سکوں. میں پروگرام کا وقت کی اینڈ پر میں چاہوں گا سینیٹر شہادت اعوان صاحب, ایک تو آپ ہمارے آنے والی یوتھ جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے بچے عملی زندگی میں آئیں گے, ان کو کیا میسج دیں گے, کس طرح ملک و ملت کی خدمت میں کس کردار, کس باڈی لینگویج اور کس کو رول ماڈل بنا کے آگے میدان میں اتریں؟ اور دوسرا, جیسے عادل صاحب نے آپ سے کہا, کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں چیزوں کو؟ میرا کہنا تو یہ ہے کہ بچے جو ہیں اپنی عمر کا وہ جو حصہ ہے جس کے لیے ان کے ماں باپ نے, ملک و قوم نے ان کے لیے جو ٹائم رکھا ہے اس کو پراپرلی اویل کریں, اور آنے والے وقت میں عادل صاحب کا یہ شکوہ نہ رہے کہ ایک بچے کو یہ تو اسکول بھیجیں, اور میں ان سے یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ ان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ آنے والے جو لوگ ہیں, جو غریبوں کے بچے ہیں, ایٹ لیسٹ جو ہے شام کو ان کو بھی ٹائم دیں, ان کے اوپر بھی وہ کام کریں. اور دوسری بات آخر میں جو عادل صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ ہم دوست جتنے بھی ہیں نا, ہم سب باتیں ضرور کرتے ہیں. ابھی میں نے کسی آدمی نے مجھ سے پانی کے جھگڑے کا, آپ کا بھی ٹاپک تھا, کسی نے کو بات کی تو میں نے کہا یار بات یہ بتا دو, آپ پانی کا کتنا بل دیتے ہو؟ کہنے لگا وہ تو ہمارا نل میں سے آتا ہے. میں نے کہا بھائی نل میں سے پانی آتا ہے لیکن آپ کو بل بھی دیتے ہو. سر میرا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ خالی نوٹ نہیں چھاپے گی, گورنمنٹ کو عوام جو ہے نا, باہر اگر آپ چلے جائیں نا تو 50% یہ عادل صاحب اور عابد صاحب ایگری کریں گے, 50% لوگ ٹیکسز میں دے دیتے ہیں. تو یہاں تو وہ سسٹم نہیں ہے. اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف ہم چل پڑے ہیں. ایک آدمی مسجد نہیں جاتا ہے, اگر مسجد چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا
تفسیر بھی پڑھتا ہے, آگے بھی وہ کرتا ہے. انشاءاللہ یہ جو ہے نا بڑی زرخیز زمین ہے ہماری, اور انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان نام ہے, ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن صرف میں یہ کہتا ہوں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں نہیں ہونی چاہیے, اچھے کام کو سراہنا چاہیے, اس کو سراہنا چاہیے. اور ایک بات بڑی اچھی بات کی ہمارے ٹیکسٹائل کے جو ہیں عابد صاحب نے, کہ اس ملک میں یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی نہ بزنس کرنا چاہتا ہے, نہ کوئی آدمی گورنمنٹ کا جاب کرنا چاہتا ہے, نہ کوئی آدمی انویسٹ کرنا چاہتا ہے. اتنا آپ نے پینک پھیلا دی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک اس قسم کا کوئی ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو جو ہے نا معاشی طور پہ جو ہے نا اس کو تباہ کر دیا جائے. تو میں کہتا ہوں اس ملک کو بناؤ, آزادی ایک نعمت ہے. ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو زمین کے ٹکڑے کے لیے جن کے ڈیلی لاشیں گر رہے ہیں, 200 بندے شہید ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں, اس ملک کو اللہ سلامت رکھے. اور ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کریں. خدا تعالیٰ جو ہے اس ملک کو آباد رکھے, اور ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی پاکستان کی گورنمنٹ ہوگی, بجائے اس کے اوپر ہمارے اوپر کوئی اور رول کرے گا تو ہم اس کو کہیں کہ وہ گورنمنٹ اچھی ہے, تو بہتر ہے اپنی حکومت صحیح رہنی. کیا عادل صاحب کیا پیغام دیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ دیکھیں, میں ہماری جتنی بھی یوتھ ہے, اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی گریجویشن لیول کے اندر ہیں, وہ انڈر گریڈ ہونے والے ہیں, اینڈ اوبیسلی ان کا مین ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جاب ایکوائر کریں. میں سینڈر صاحب کی چھوٹی سی ایک بات بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں پرابلم سارا یہ ہے کہ جو طبقہ ٹیچنگ کی طرف سے آتا ہے, جو ٹیچنگ کی طرف آتا ہے طبقہ, وہ سب کے سب اپنی کلاس کے اندر ڈاؤن لیول پر ہوتے ہیں. جو ٹاپ لیول کے گریجویٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انڈسٹریز میں چلے جاتے ہیں. ان کی پریورٹی ہوتی ہے کہ یار دے ہیو انویسٹڈ, دے ہیو لرن سو مچ اینڈ دے وانٹ ٹو میک منی. ہمارا ٹیچر ہی کمزور ہے, ہمارا ٹیچر ہی کمزور ہے. جب آپ ٹاپ گریجویٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو بینیفٹس دیں گے, ان کو اٹریکٹ کریں گے, رائٹ, تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ٹاپ گریجویٹس کو پڑھانے پہ لگائیں گے, جب ان کو آپ استاد بنائیں گے, تو آپ دیکھیں کہ آٹومیٹکلی آنے والی جو ہماری نسلیں وہ بہتر ہوں گی. چلیں آپ کیا کہیں گے عابد مرکری صاحب, کیا پیغام دیں گے ہمارے آنے والے نوجوانوں کو؟ کو دوں گا ایز اے پاکستانی کہ ہماری یوتھ میں تھوڑی سی پیشنسی نہیں ہے, تو ہمیں پیشنس سے کام لینا چاہیے اور شکر سے کام لینا چاہیے. کہ پاکستان کو 73 ایئرز ہو گئے ہیں, تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے اچھا کیا ہی ہوگا ایز اے گورنمنٹ, ایز اے نیشن. تو میں تھوڑا سا پازیٹیو وے سے پروگرام کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہوپ دیں. سائڈ کوئی بھی حکومت انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ ہم ایز اے پاکستانی بات کریں, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں. چاہے سینٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی ہماری گورنمنٹ ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی ہماری گورنمنٹ ہے. ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وی آر پاکستانی. تو ایز اے یوتھ کو میں ایک ہی پیغام دوں گا کہ پیشنسی, اور جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہوئے, اس کو بڑی ایفیشنسی استعمال کرتے ہوئے اپنی اپنی فیلڈ میں ہم اپنا رول پلے کریں. چاہے استاد ہو, چاہے سینیٹر صاحب ہوں, چاہے انڈسٹریلسٹ ہوں, ہم اس کو اپنے ایز اے ہول پاکستانی اس اسپرٹ سے کام کریں کہ ہمارا سب کا اپنا اپنا انپٹ اس پہ نظر آنے لگے. تو پھر ہم ایز اے نیشن کام کرنے لگیں گے, اور ہم پروگرام کو ایک گیم چینجر بنائیں, ہم پالیسیز کو ایک گیم چینجر کے طور پہ لائیں. اور وہ گیم چینجر جب بھی ہو سکتا ہے جب ہم پارٹی بیسڈ پالیٹکس یا ایز اے ٹیکسٹائل سیکٹر سے باہر آ جاؤں, یا ٹیچر سے باہر آ جاؤں, ایز اے پاکستانی ہم اس کو لیں تو ہم گیم چینجر اس فیلڈ پہ ثابت ہو سکتے ہیں. اگر ہم انڈیویجول بیس پہ بات کریں گے یا پارٹی پالیٹکس پہ, تو وہ کام اچیو نہیں کر سکیں. تو ایز اے پاکستانی ہمیں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ پیشنسی اور شکر کے ساتھ آگے بڑھیں, اور جو وسائل ہیں اس میں ہم کچھ بروکار لگا سکیں. بہت اچھی بات کی تمام تینوں معززین نے کہ یہ ملک ہے تو سب ہے, اور آزادی ایک نعمت ہے. تمام ہی شعبہ زندگی کی افراد کو کوشش کرنی چاہیے کہ ملک و ملت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, اور تمام ہی پاکستان کی پولیٹیکل فورسز بھی یہی کر رہی ہیں کہ جہاں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ کام کیا جائے, چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہے, کنسٹرکشن سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, یا جس طرح لیجسلیشن ہمارے تمام ہی جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ بھی وہی لیجسلیشن کرنے میں مصروف عمل ہیں کہ جس میں عام آدمی کا بھلا ہو. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.